حضرت شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ریاست رامپور کا سرکاری ملا آیا نواب کا نوکر اور کہا حضور آپ کو نواب رامپور نے یاد کیا ہے اور آپ تشریف لے چلیں، تو 1 لاکھ نذرانہ پیش کرنے کو نواب صاحب نے آپ کو فرمایا ہے۔ حضرت اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی بات سنا رہے تھے، بخاری شریف کا درس، فرمایا ہے ظالم سرکاری ملا، کاش تجھے اللہ عقل دیتا، میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو بیان کر رہا ہوں، تو مجھے ریاست رامپور کے نواب کے 1 لاکھ روپے کی نذرانے کی بات کر رہا ہے۔ ارے 1 لاکھ روپے پر ڈال خاک، اور سن جو میں پیش کر رہا ہوں خالق افلاک کی بات، 1 لاکھ روپے پر ڈال تو خاک، اور میں خالق افلاک کی جو بات کر رہا ہوں اس کو سن۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے جو شعر پڑھا ہے دوستوں قابل وزن ہے، ہم لوگ تو انگور کے کیڑے کی طرح انگور کے پتے کھا رہے ہیں۔ مولوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو دنیا کی کھانے پینے میں لگے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے انگور کا کیڑا انگور کا پھل کھانے جا رہا تھا، راستے میں ایک ہرا پتا نظر آیا، ظالم نادانی احمقانہ طور پر اس پتے کو سمجھ گیا کہ یہی ہے انگور، ساری زندگی اس کو کھاتا رہا، اسی پتے پر مر گیا، اسی ایک انگور کے پتے پر قبرستان اس کی بن گئی، اس کا پل، اور آخر میں انگور سے محروم ہو گیا۔ اور جن لوگوں نے ان ہرے پتوں کو نظر انداز کیا اور بڑھتے چلے گئے، انگور تک پہنچ گئے، انگور جب کھایا تو مست ہو گئے۔ جو لوگ دنیا میں غرق ہو کر انگور کے پتے میں رہ گئے، وہ دنیا اپنی ان کی برباد ہو چکی اور وہ زندگی بھی غارت ہو چکی۔ اور جنہوں نے دنیا سے دل نہیں لگایا، بازار سے گزرا ہو خریدار نہیں ہوں، بازار سے تو گزرے بقدر ضرورت دنیا بھی کمائی، لیکن دنیا کو مقصد نہیں بنایا اور سمجھ لیا کہ یہ مقصد میرا اللہ تعالیٰ کے قرب کا انگور کھانا ہے، ان ہرے پتوں پر نہیں مرنا ہے، مگر ان سے گزرنا پڑے گا، ہرے پتے سے گزرنا تو پڑے گا، مگر انگور کب ملے گا جب آپ ان سے گزر جائیں گے۔ کیا مطلب کہ ان حسینوں سے دل نہیں لگائیں گے، دنیا کی جاہ سے اور دنیا کی مال سے دل نہیں لگائیں گے، چلتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ آپ اللہ کے قرب کا انگور کھا لیں گے۔ پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ الحمدللہ کہ میں انگور کے پتوں سے دستبردار ہونے پر مجھے کیا ملا۔ جو حسرت کرتا ہو اے کاش میں پا جاتا، سنیما دیکھتا VCR، میں کیوں ملا بن گیا، یہ ظالم وہ محروم جان ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے قرب کا انگور نہیں کھایا، ورنہ جس دن اللہ تعالیٰ کے نام کی لذت پا جاتا یہ حسرت بھی نہ کرتا، کہتا الحمدللہ کہ مجھے مٹی کے کھلونوں سے اللہ تعالیٰ نے تحفظ عطا فرمایا۔ آپ بتائیے جو کیڑا نظر انداز کر کے دستبردار ہو کر انگور کھا رہا ہے وہ حسرت کرے گا کہ میں پتوں سے ہائے میرے پتے چھوٹ گئے؟ یہ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ محروم جانے ہیں جو اس قسم کی حسرتیں کرتے ہیں۔ خیر تو میرا شعر یہ تھا کہ جس کے دل پر تو شاہ فضل الرحمان صاحب نے فرمایا، اس وقت جو شعر فرمایا وہ قابل وزن ہے۔ اس سرکاری ملا اور مجلس میں فرمایا کہ دیکھو میں جو بیان کر رہا ہوں اس کا مزہ ریاست اور نواب اور ریاست اور 1 لاکھ روپے کے نذرانے اس وقت میں پیش کرنا ایسا ہے جیسے آفتاب کے سامنے کوئی مٹی کا چراغ جلا رہا ہے۔ پھر شاہ صاحب نے جو شعر پڑھا ہے اس کو سنیے، جو میرے شیخ بڑے مست ہو کر شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مست ہو کر پڑھتے تھے، اور جب پڑھتے تھے اس شعر کو تو سینہ یوں ہو جاتا تھا، انداز بیاں کچھ اور ہوتا تھا۔ اب سنیے اختر سے شعر، کچھ نقل کرنے کی اپنے شیخ کی کوشش کروں گا۔ فرماتے تھے شاہ صاحب نے اس سرکاری ملا اپنی مجلس میں یہ شعر پڑھا کہ ظالم تو مجھے 1 لاکھ روپے کی لالچ دیتا ہے۔ پھر حضرت نے یہ شعر پڑھا، جو دل پر ہم ان کا کرم دیکھتے ہیں، واہ ہاتھ بھی ایسے کر لیتے تھے میرے شیخ یوں ہاتھ بھی کرتے تھے، جو دل پر ہم ان کا کرم دیکھتے ہیں تو دل کو بے حد جام جم دیکھتے ہیں، جو دل پر ہم ان کا کرم دیکھتے ہیں تو دل کو بے حد جام جمشید، جس میں ساری دنیا کا جغرافیہ اس کو نظر آتا تھا، جمشید بادشاہ کا، وہ ساری اللہ کی نظر کرم جس پر پڑ جائے، بس اس نگاہ کرم کی قیمت اختر نے ایک شعر میں پیش کرنے کی کچھ تھوڑی سی ناکام کوشش کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ کرم کی قیمت بندہ کیا بیان کر سکتا ہے، پھر بھی کچھ کوشش، وہ بھی کوشش بھی میری مرہون کرم ممنون کرم ہے اللہ تعالیٰ کی۔ جس طرف کو رخ کیا تو نے، جس طرف کو رخ کیا تو نے، کیا مطلب نظر عنایت سے، جس طرف کو رخ کیا تو نے گلستہ ہو گیا، جس طرف کو رخ کیا تو نے گلستہ ہو گیا، اور جس طرف سے تو نے رخ پھیرا بیاباں ہو گیا۔ اللہ جس دل سے ناراض ہو جائے اس کا دل جنگل و بیاباں، الو بول رہے ہیں اس کی ویرانی کو نہ پوچھو، غالب کا یہ شعر بھی فیل ہو جائے گا کہ کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، دشت کو دیکھ کر گھر یاد آیا، یہ ظالم کہے گا کہ مجھے اپنا دل یاد آیا جنگل کو دیکھ کر، اس سے زیادہ خراب تو میرا دل ہے، اس سے زیادہ الو برے خواہشات کے تو میرے دل میں بول رہے ہیں۔ یہ شعر
میرا ہے جب میں پڑھتا ہوں بس کو پوچھو مت دوست کو کیا مزہ آتا ہے.